نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام ساتھی مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا شفیع المذنبین. یا الہی، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے. یا الہی، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. جمال خدا اگر نہیں تو نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے. خدا کا نظارہ ہے دیدار احمد، خدا کا نظارہ ہے دیدار احمد. محمد ہے مظہر خدا بن کے آئے. محمد محمد پکیندے گزر گئے. محمد محمد پکیندے گزر گئے. احد نال احمد ملیندے گزر گئے. خدا کو ڈٹھو سے محمد دے بولے، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے بولے. محمد کو دے دے لکھیندے گزر گئے. کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ اساڑی، محمد محمد پکے دے گزر. قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرے. نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام معزز و مکرم محترم علماء کرام، مشائخ کرام، قابل قدر قابل عزت معزز سامعین، حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام پیارے محبوب حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جشن معراج النبی کے حوالے سے اور جشن مولود کعبہ مولائے کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں انعقاد پذیر ہے. معزز سامعین، آقا پاک کی آمد ہو یعنی میلاد پاک ہو، یا آقا پاک کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا معراج پاک ہو،
یا مولا علی مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا تشریف لانا، یہ سب ہماری رہنمائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو یا معراج ہو یا مولا علی کی آمد ہو یا غوث جلیل کی آمد ہو، یہ جتنے بھی اولیاء کاملین آئے، انبیاء کرام آئے، اس کے بعد اولیاء کاملین قیامت تک آتے رہیں گے، ان سب کا مقصد ہماری رہنمائی ہے۔ لیکن شومی قسمت کہ ہم ماضی پہ کھڑے ہیں، واقعات کی حد تک ہے، ماضی کے واقعات سن لیے سنا دیے، وہیں کھڑے رہے، ان کو مشعل راہ بنا کے خود کچھ نہیں کرنا، جبکہ وہ واقعہ گزرے ہمارے لیے مشعل راہ۔ آج ہم نے کرنا ہے کام، ان کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے کہ آج میں یہ جو کام کر رہا ہوں کل یہ ہو چکا ہے، یہ آقا پاک نے کیا ہے، یہ صحابہ اکرام نے کیا ہے، یہ اولیاء اللہ نے کیا ہے، یہ پہلے انبیاء کرام نے کیا ہے، آج میں نے یہ کام کرنا ہے۔ باقی کچھ نہ ہو، ایک کام تو یاد رہتا ہے، نکاح کرنا سنت رسول ہے، باقی صرف ایک کام یاد رہتا ہے، نکاح کرنا سنت رسول ہے، باقی کام کی طرح کام۔ کیا یہ معراج کرنا سنت رسول نہیں ہے؟ ادھر آج ہاتھ کھڑے کر نہیں، ہمارے وقت کا کام نہیں، نکاح والا کام تو یاد ہے کہ یہ سنت رسول ہے، تو معراج کرنا بھی سنت رسول ہے۔ آج ہم نے معراج کرنا، اور یہ حدیث پاک کس کو پتہ ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین۔ فرق یہ ہے کہ ہم صرف عقل پہ کھڑے ہیں، کبھی عقل سے نکل جاتے ہیں، عشق پہ آ جاتے ہیں اور فقر پہ آ جاتے ہیں تو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ہم عقل کی قید میں ہیں، عقل کا جو ہو غلام، عقل کا جو ہو غلام وہ دل نہ کر قبول۔ ہم سب عقل پہ کھڑے ہیں، قید اس سے نکل نہیں سکتے۔ جو عقل سے نکلا آگے عشق ہے، اس سے آگے چلا تو آگے فقر ہے، جب فقر آیا تو منزل مل گئی۔ چونکہ ہماری سوچ محدود ہو گئی۔ علامہ صاحب نے یہاں خوب فرمایا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ تو یہ جو آج محفل ہوئی ہے، ماشاء اللہ دیکھو نا، رات کا ٹائم ہے، آپ سب ساتھی قریب و دور سے گھر چھوڑ کر یہاں مسجد میں آئے، محبوب کی محفل سجائی، تو صرف یہ نہیں رسمن آئے اور سن کر چلے گئے، جی واہ رات خانی اچھی ہوگی، مولوی صاحب آئے اچھا بیان کیا، حرکت نہیں۔ ہم یہاں آئے ہیں، قیمتی وقت ہے، ہم نے کچھ سیکھ کے جانا۔ یار آج گئے ہیں گرام میں، ایک بات کی سمجھ آ گئی، بڑی بات، ایک بات کی سمجھ آ گئی، کوئی گھنٹہ گفتگو ہو تو ایک بات کی سمجھ آ جائے، یہ بھی خوش نصیب کی۔ اگر گھنٹہ گفتگو سنی ایک بات بھی سمجھ نہ آئی کیا فائدہ؟ وہ یہ نا ثواب تو ہوا، محفل میں شمولیت ہوئی، ثواب ہوا، لیکن یاد رکھیے حاضری کا ثبوت دیجیے، یہاں گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں تو یہاں دل کو اللہ کی طرف لگائے، باقی سارے خیالات نکال دیں۔ آج اس محفل میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا سنیں گے اور کیا سمجھ آئے گی، اس کا نقطہ صرف ایک ہے کہ میں نے پہلے کہہ دیا، عرض کر دیا کہ آقا پاک کی آمد ہو، میلاد پاک ہو، یا آقا پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں معراج کے لیے، یا سلسلہ نبوت ختم ہو، سلسلہ ولایت شروع ہو،
نبوت تو ختم ہو گئی. آقا پاک قیامت کے بعد نبی تو کوئی نہیں آنا, لیکن ولی تو آ رہے ہیں, ولی تو آ رہے ہیں, قیامت تک آئے. تو جب نبی آنے بند ہوئے تو ولی آنے شروع ہو. نبی بھی اللہ کے, ولی بھی اللہ کے. جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو سلسلہ ولایت شروع ہو گئی, لیکن ہم آگے نہ چل سکے, ہم پیچھے رہے, ہم پیچھے رہے. میری گزارش یہ ہے کہ میری گفتگو کا موضوع آقا کی آمد بھی ہمارے لیے ہوئی, حوالہ قرآن. آقا کی آمد ہمارے لیے, ہم تو ماضی پڑھتے ہیں, آقا آئے تھے ان کے لیے, یہی سنتے ہیں. تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا, یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ماضی نہیں, تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا ماضی ہے نا. ہم سب ماضی پہ کھڑے ہیں, لیکن معاملہ کچھ اور ہے. ہم جیسا خوش نصیب کوئی نہیں, ہمیں پتہ نہیں سوئے پڑے ہیں. ہم صرف سوئے ہوئے ہیں, صرف جاگنے کی دیر ہے, پھر دیکھو ہوتا کیا ہوتا. اور جگانے کے لیے اولیاء کاملین نے پوری کوشش کی ہے, جگانے کے لیے انسان جاگے. یہ اشرف المخلوقات ہے انسان, صرف سویا پڑا. جو ہی جاگے گا پھر دیکھو ہوتا کیا. اس لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں, ہر درد مند دل کو, ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے. ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے. بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا, بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا. اٹھ جاگ, اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اب اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے, کھولا زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو سرا دے. یہ ساری باتیں ہماری نہیں ہیں. اسی مثال دیتا ہوں, زیادہ نہیں, 100 سال پیچھے چلے جائیں, 100 سال پیچھے چلے جائیں. مادی ترقی کتنی ہو گئی کہ آج سے 100 سال پہلے حج کیسے ہوتا تھا؟ لوگ پیدل جاتے ہیں یا پھر بحری جہاز آئے مانا. آج ہوائی جہاز, مہینوں کے سفر گھنٹوں میں ہے. پھر اس سے بڑھ کر موبائل فون آ گیا, یہیں بیٹھے پوری دنیا میں. یہ ترقی نہیں ہے, یہ ترقی ہم مان رہے ہیں. موبائل ہماری جیبوں میں ہے, سفر کرنا تو بھیا سفر کر سکتے ہیں. آنے بعد میں سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سب مادی ترقی ہے, دنیاوی ترقی ہے, لیکن کیا روحانی ترقی اس سے کم ہے؟ ہم ادھر گئے نہیں, ہم ادھر گئے نہیں. روحانی ترقی جو ہم نے حاصل کرنی تھی, ہم نے روح کو ہوا سمجھ کے اڑا دیا. بس جا چکی روح ہوا ہے, امر ربی ہے, اس سے آگے گئے ہی نہیں. روح امر ربی ہے, ہوا ہے, بس اور کوئی ضرورت نہیں جاننے کی. جبکہ اولیاء کاملین کی تعلیمات پڑھ کے دیکھیں, انہوں نے راز کھولے کہ روح نوری انسان ہے, اس کا نوری وجود ہے. جب ہم نے ماننا ہی نہیں, ترقی کیسے ہوگی؟ روح نوری انسان ہے اور اس کا نوری وجود ہے. اس کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ ہے. اس جسم کا تعلق ماں باپ کے ساتھ ہے. یہ مادے کی پیداوار ہے, نطفے کی پیداوار ہے, وہ نور کی پیداوار ہے. اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, باب آدم کا وجود مٹی سے بنا, ہمارا نطفے سے بنا, سب کو پتہ ہے. لیکن علامہ صاحب فرماتے ہیں روح کے بارے میں, تیرا جوہر ہے نوری, تیرا جوہر ہے نوری, پاک ہے تو. تیرا جوہر ہے نوری, پاک ہے تو. فروغ دیدہ افلاک ہے تو. تیرے سید و زمون, سید زمون فرشتہ ہو کہ شہین
شاہین شہے کہ شاہین شہے لولا کہ تو، یہ انسان کا تعارف ہے جو سویا پڑا ہے، ماضی میں واقعات ہیں۔ آئیے آقا پاک کی آمد، میلاد پاک ہمارے لیے بحوالہ قرآن کیسے، یا ایھا الناس قد جاءکم، قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، آج ہمیں مخاطب ہے۔ یا ایھا النبی کی بات نہیں ہو رہی، یا ایھا الناس یہ قیامت تک ہے، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، نمونہ، نشانی تمہارے پاس آ گئی ہے۔ ہم کیا مانتے ہیں؟ ان کے پاس آیا تھا، اللہ ہمارا تمہارے پاس آیا۔ اب مجھے بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ فرمارا قرآن میں کہ تمہارے پاس آیا ہے محبوب، برہان تمہارے پاس آیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف، نورا مبینہ، قرآن پاک تمہاری طرف نازل کیا ہے، نہ محبوب کو تمہاری طرف بھیجا ہے۔ سوئے پڑے گئے آئیے جو جاگے انہوں نے پھر جگایا، کیسے ہماری طرف بھیجا یا اللہ، کیسے ہماری طرف محبوب آ گیا؟ وہ تو ہم مانتے ہیں جب آئے تھے مکے مدینے میں، اب مدینے پاک میں، روضے پاک میں، تو جواب آتا ہے کہ ظاہری طور پہ روضے پاک میں ہیں، اگر صرف روضے پاک تک ہی مانو گے تو پھر ہر قبر میں زیارت کون کراتا ہے؟ کیوں جی؟ عقل کے مطابق، عقل کے مطابق، ابھی عشق اور فقر کی بات نہیں، عقل کیا کہتی ہے کہ قبر میں بیک وقت کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں، تو یہ کنفرم ہے یہ کہ ہر قبر میں زیارت ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال جو کیا جا رہا ہے تو ہر قبر میں زیارت کون کراتا ہے؟ اگر ہم روزے پاک تک رکھے کہ روزے پاک میں ہیں تو یہ قبر میں کون زیارت کرا رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اگر قبر میں زیارت کرا سکتا ہے محبوب، سیل بند قبر جو ہوا میں نہیں جا سکتی، تو وہاں محبوب جا کے دیدار کرا سکتا ہے، تو کیا کھلی دنیا میں عاشقوں کو دیدار نہیں ہو سکتا؟ ارے چاہتا کوئی نہیں، ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، ہم چاہتے یہی ہے حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ روضہ رسول دکھا، ہم مانگتے یہی۔ کبھی سنا ہو کسی نے دعا مانگی ہو یا اللہ اپنا جلوہ دکھا، وہ تو ہم ویسے مارے گئے، ہمیں ملتا ہی نہیں۔ کسی نے دعا مانگی یا اللہ اپنا جلوہ دکھا، یا اللہ پیارے محبوب کا دیدار عطا فرما، مانگتا ہی کوئی نہیں، مانگتا ہی کوئی نہیں، ملے گا کیا؟ جو مانگتا ہے یقیناً سنا ہے نہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، یقیناً قبر میں جا سکتے ہیں تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، کر صاف تو بیڑا دل دا، پھر ایک ماہی گھر ملتا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا۔ یہ صرف سننے تک نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم مانگتے ہی نہیں یا اللہ اپنے محبوب کا جلوہ دکھا، یا اللہ اپنا دیدار عطا فرما، ہم مانگتے ہی نہیں، ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں، ہم مانگتے یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، یہ تو مانگتے ہیں، یہ کیوں نہیں مانگا جاتا یا اللہ محبوب کا دیدار عطا فرما، یا اللہ اپنا قرب و وصال نصیب فرما؟ ڈرتے ہیں کہیں مر نہ جائے، جبکہ شہید قتل ہوتا ہے، شہید قتل ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، سارا وجود اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، چھلنی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرماتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں شہید سے کہ اے میرے بندے
تو نے میرے راستے میں جان قربان کی، میں نے بدلے میں تجھے جنت دی، تو خوش ہے؟ آپ سب کو پتا ہے شہید کیا جواب دیتا؟ ہم تو سارے جنت کے لگے ہوئے نا، جنت ملے جنت ملے، شہید جنت میں پہنچ چکا، شہید جنت میں پہنچ چکا ہے۔ اور وہ کیا جواب دیتا ہے؟ یا اللہ مجھے تیری جنت راس نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہا؟ جس نے ایک جھلک دیکھ لی نا خدا کی، ایک جھلک دیکھ لی، وہ کہتا ہے یا اللہ جنت راس نہیں آ رہی، پھر واپس بھیج دنیا میں۔ اللہ کہاں ملا شہید کو؟ جنت سے تو واپس آنا چاہتا ہے، اللہ کہاں ملا؟ دنیا میں۔ یا اللہ واپس دنیا میں بھیج۔ ثم مقتل، حدیث کے الفاظ ہیں، ثم مقتل ثم محیا، ثم مقتل ثم محیا، ثم مقتل ثم محیا، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ، بار بار قتل ہونا چاہتا ہے۔ کیوں؟ صرف یہ ایک جھلک نصیب ہوتا ہے۔ ہم جنت مانگتے ہیں، اللہ تو نہیں مانگتے۔ ہم مرد نہیں بنتے، اللہ ملتا مردوں کو، جنت ملتی ہے عورتوں کو، مال دولت ملتا ہے خسروں کو۔ جو مال دولت والے ہیں وہ خسرے ہیں، جو جنت مانگتے ہیں وہ عورتیں ہیں، جو اللہ کا طلب اقتدار میں مانگتے ہیں وہ مرد ہیں، مرد۔ تو یہ باتیں ساری میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کا ذہن بن جائے کہ میں کیا سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جانیں کہ آپ انسان ہیں، مرد ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہر شے پیچھے رہ گئی ہے۔ مقام انسان کو پڑھ کے دیکھو، کس نے بنایا ہے؟ انسان کو کس نے بنایا ہے؟ اس سے بڑا کاریگر کوئی ہے؟ انسان جیسا کوئی شاہکار ہے؟ انسان کی عظمت کے لیے اللہ پاک نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 6 تصویر اٹھائے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں۔ لقد، تحقیق، بے شک، یہ قسموں کے برابر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لقد، تحقیق، بے شک، خلقنا الکعبہ، خلقنا المسجد، خلقنا الجنت، خلقنا العرش۔ ہماری نگاہ میں یہی ہے، یہ مسجد ہے، یہ خانہ کعبہ، یہ عرش ہے، یہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے تعریف کس کی؟ ہم کون ہیں؟ ہم تو اپنا مانتے نہیں انسان، آقا پاک انسان ہے صرف، باقی انسان ہے ہی کوئی، چکر ہے ہی نہیں۔ آقا پاک کو تمام انسانیت سے اعلیٰ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان سے اعلیٰ انبیاء کرام، اور تمام انبیاء سے اعلیٰ حضور کی ذات ہے۔ ہم انسان کہہ رہے ہیں، وہ تو تمام انبیاء سے بھی افضل ہے۔ آقا کی ذات کا فرمائی نہیں، انسانیت سے اعلیٰ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے سے اعلیٰ انبیاء کرام، انبیاء کرام سے اعلیٰ حضور کی ذات ہے۔ ہم اعلیٰ ہستی کو ایک انسان کا رکھ رہے ہیں، انسان ہے ہم، لیکن ہم ہیں بے خبر انسان سے۔ کیوں؟ کہ ہم اس وجود پہ کھڑے ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ اسی پہ تو شیطان بولا، شیطان نے اسی وجود کو دیکھا، کہا یہ مٹی ہے، میں آگ ہوں، برباد ہوا۔ اگر ہم بھی یہی دیکھیں گے کہ یہ نطفے والے وجود کو انسان کہیں گے تو ہم بھی برباد ہوئے۔ انسان یہ نہیں، انسان اس کے اندر ہے، اس کا نام ہے روح، اس کا نام ہے جسم، اس کا نام ہے روح۔ جسم الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے۔ جیسے گاڑی کے لیے باڈی الگ ہوتی ہے، انجن الگ ہوتا ہے، دونوں کے ملنے سے گاڑی تو بن گئی، لیکن باڈی الگ ہے، انجن الگ ہے۔ یہ انسان تو بن گیا، لیکن جسم الگ ہے، روح الگ ہے، دونوں کے ملنے سے انسان بن گیا۔ جسم کا معاملہ الگ ہے، روح کا الگ ہے، ہم روح سے بے خبر ہیں۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو جگانے کے لیے، انسان کو ہدایت دینے کے لیے۔ قرآن آیا انسان کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس۔ تو معراج پہ کس لیے گئے؟ اللہ نے بلایا تو اللہ نے، لیکن نتیجہ کیا نکلا معراج کا؟ مقصد معراج کیا ہوا؟
اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بلایا اپنے پاس بلا کے. اچھا کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں، بلایا ہے پر دیدار نہیں کرایا. حیرانی والی بات تو یہ ہے، اسپیشل بلائے اور پھر دیدار بھی نہ دے. کمکلی ہے، جبکہ قرآن پاک میں کیا ہے؟ افتمارونہم علی ما یری، افتمارونہم علی ما یری، تم شک کرتے ہو جو محبوب نے دیکھا؟ تمہیں شک ہے؟ تم شک میں ہو؟ افتمارونہم علی ما یری، جو محبوب نے دیکھا تم شک کرتے ہو؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، جھٹلایا نہیں. دل نے تصدیق کی، جھٹلایا نہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، 2 مرتبہ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا. اس کا لفظ ترجمہ یہ ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. تو اللہ کو آپ کا دیدار نصیب ہوا. اور یہ ساری گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں. پہلے بھی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کیف یا محمد ان ربک یصلی، پیارے بابو ٹھہریے، آپ کا رب آپ پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، پھول شاور کر رہا. ان ربک یصلی، ٹھہریے. آقا پاک اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. حدیث عائشہ کا تحفہ پیش کیا، تحیات للہ والصلاۃ والطیبات. کون؟ نذرانہ عائشہ پیش کی. 18 سال گزارے. کنفرم ہے 18 سال محبوب علیحدہ خدا 18 سال اللہ کی بارگاہ میں گزارے. 90,000 کلام ہوئی. میں حیران ہوں کہ کیا بدبختی ہے، 90,000 کلام کس سے؟ کیا دیدار نہیں کرایا؟ قرآن بتا رہا 90,000 کلام ہوئی ہے. جب واپسی ہونے لگی اس کے بعد اس وقت کیا ہوا؟ اب عقل کچھ اور کہتی ہے، عشق کچھ اور کہتا ہے، فقر کچھ اور کہتا ہے. ہم تو جو عقل پہ کھڑے ہیں، عشق پہ گئے نہیں. عشق پہ جائیں گے تو فقر تک پہنچے گے. اور فقر کیا ہے بھلا پتہ؟ جس پہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہے. الفقر فخری والفقر منی. آقا پاک فرماتے ہیں فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے. ہم نے سمجھا شاید بھوک ننگ ہے. عقل کے مطابق فقر بھوک ننگ ہے، عقل کے مطابق. لیکن فقر کیا ہے؟ عاشقوں نے کیا بتایا؟ کوڑا تخت دنیا دا، کوڑا تخت دنیا دا، فقر سچی بادشاہی. جان دے مال خرچ کریوے کریے خرید فقیری ہو. اسے ہم عقل کے مطابق بھوک ننگ سمجھتے ہیں. یہ فقر بھوک ننگ نہیں، یہ حقیقی بادشاہی ہے. حضور سلطان موصف سلطان فقر ہے، فقر کے بادشاہ. اور کیا پاور کیا ملی؟ فقر کی پاور کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں شاباز کرا پرواز رچ دریا کرم دے ہوں، زبان ہے میری کن برابر موڑا کم قلم دے. سچی بادشاہ فقر، سچی بادشاہ موڑا کم قلم. ارسطو تے افلاطون ورگے میرے کے کس کام دے ہوں، حاضر ورگے لکھ کی روڑ حضرت باہو در باہو دے منگتے. فقر ہے. ہم تو عقل کی قید میں ہیں. حضرت سلطان موصف نے یہ واقعہ معراج لکھا، ذرا سنیے فقر کی روشنی، حقیقت سنیے. جب واپسی ہونے لگی نا، معراج سے واپسی ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بارگاہ میں آئے، آپ نے نذرانہ پیش کر دیا عاجزی کا. میں نے آپ کو اپنا جلوہ بھی دکھا دیا، باقی سب کچھ جنت دوزخ سب کچھ سیر کرا دی. اے محبوب سب کچھ آپ نے دیکھ لیا، اب آپ جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تحفہ دوں، لیکن تحفہ بھی وہ دوں جو آپ کی پسند ہو. وہ تحفہ دینا چاہتا ہوں جو آپ کو پسند ہو. یہ اہل الفقر کتاب میں سلطان موصف لکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں میں جو کچھ لکھا ہے، میں نے جو کچھ لکھا دیکھ کے لکھا، سوری سرائی بات نہیں، میں پڑھ کے دیکھ کے لکھا.
کال من پر حال من، میری گفتگو میرا حال، میں نے جو کوئی دیکھا ہے وہی لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جو کچھ آپ کی پسند ہوگی وہ تو فرض ہو۔ اب کتاب کا کبھی موقع ملے فطر کتاب پڑھے، فارسی میں آئے، ترجمہ اردو ہو چکا، اس میں الفاظ ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ، پھر ایسی بات ہے کہ میں تحفہ لینا چاہتا ہوں، کیا؟ مرا خوش آمد اسم ذات تو و محبت تو، مجھے پسند آیا ہے تیرا ذاتی نام اور تیری محبت، مجھے تیری محبت پسند ہے اللہ، بس ما سوى اللہ ہوا، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، اور مجھے اپنا ذاتی نام اسم اعظم عطا کر دیجیے، اسم اللہ ذات، اپنا ذاتی نام اللہ ہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب یہ تحفہ آپ کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ کوئی دوری ہے نہیں، میں آمنے سامنے دیدار ہو رہا، یہ تحفہ آپ کس لیے لے رہے ہیں؟ عرض کی یا اللہ میں نے تیرا جلوہ دیکھا تو اس سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بے صورت ہے، آقا پاک جس نے دیکھا وہ کیا کہتے ہیں؟ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ دیکھنے والا کہتا ہے بہترین صورت ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جان چھڑاتے ہیں بے صورت۔ پھر دوسری حدیث پاک ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ محبوب نے جب دیکھا نا اللہ پاک کا جلوہ، عرض کی یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت بھی تیرا جلوہ دیکھے۔ ہم اس محبوب کے امتی ہیں جو آج دنیا میں تشریف لائے تب بھی امت یاد ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائے تب بھی امت یاد ہے، جب دنیا سے جانے لگے تب بھی امت یاد ہے۔ امت کا کیا حال ہے؟ ذرا امت کا بھی حال سنیے کہ امتی ہو آقا پاک کا اور بات کرے موسیٰ علیہ السلام کی۔ ذرا جاگو، یہ گفتگو ہے عشق اور فقر کی گفتگو ہے۔ امتی آقا پاک کا ہو اور بات موسیٰ علیہ السلام کی کرے، کیسے؟ وہ جی نبی نہ دیکھ سکا، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ سوچا نہیں کہ ہم امتی کس کے ہیں؟ کیوں جی اب کس کے امتی ہیں؟ جی کس کے امتی ہے؟ جس نے 18 سال دیکھا اس کی بات نہیں کرتے، جس کے امتی ہیں جس نے 18 سال اللہ کا جلوہ دیکھا اس کی بات نہیں کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کر کے جان چھڑاتے ہیں، نبی نہ دیکھ سکا۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ جس نے دیکھا اس کی بات نہیں کرتے، جس نے نہیں دیکھا اس کی بات کر کے جان چھڑاتے ہیں۔ اللہ نہیں ملتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، نبی نہ دیکھ سکا۔ خدارا جاگو، غلط فہمی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کہاں فٹ آئے گا؟ کوئی بے ہوش جلموں میں گم ہے کوئی۔ موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہوئے، ایک جھلک دیکھی تو بے ہوش ہو گئے، لیکن جلووں میں گم کون رہا؟ 18 سال جلووں میں گم کون رہا؟ کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ، آنکھ والوں کی ہمت پہ آقا پاک نے 18 سال دیکھا، وہ بات سمجھ نہیں آ رہی، موسیٰ علیہ السلام کی بات کر کے جان چھڑاتے ہیں۔ جبکہ مزے کی بات یہ بھی سنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب گفتگو ہوئی نا اللہ پاک سے، سب ظاہر ہے جب کنفرم ہو اللہ پاک سے گفتگو ہو رہی ہے تو سب سے حسین اللہ پاک ہے، تو سب سے حسین آواز کس کی؟ سب سے پیاری آواز کس کی ہے؟ وہ بھی تو اللہ پاک کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اللہ پاک سے ہو رہی ڈائریکٹ، تو حق بنتا تھا یا اللہ مہربانی فرمایا، جب گفتگو کا یہ شک عطا فرمایا تو دیدار بھی عطا فرما دے، یہ پردہ ہٹا دے، جلوہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ رک نہیں گیا، چپ کر گیا۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 9 مرتبہ عرض کی یا اللہ جلوہ دکھا، یا اللہ جلوہ دکھا، یا اللہ جلوہ دکھا۔ نہیں رکا وہ۔ سلطان صاحب لکھتے ہیں کہ 9 مرتبہ خواہش کی، آخر میں اللہ نے فرمایا پھر ٹھیک نہیں رکتا تو میں تجلی کرتا ہوں پہاڑ پہ، دیکھ لینا
تجلی ہوئی، سب کو پتا، تجلی ہوئی، پہاڑ جل گیا، 70 بندہ مر گیا، آپ بے ہوش ہو گئے. جب یہی آیت بخرہ موسیٰ صاعقہ کی ہم جو آیت پڑھتے ہیں نا، اس سے رک جاتے ہیں، بے ہوش ہو گئے. ذرا آگے بھی پڑھیے، فلما افاقہ، یہی آیت چل رہی ہے. جب افاقہ ہوا، قال سبحانک، عرض کیا تھا تیری ذات پاک ہے، تب تو الیک، میری توبہ، میری توبہ. لیکن وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں پہلا مومن تو ہوں. کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے کوئی مومن نہیں تھا. یہ مطلب تھا آنا اول المومنین کا کہ میں پہلا طالب بنا ہوں، میں نے تیرے دیدار کی خواہش کی ہے، میں پہلا طالب ہوں. تو حضرت سلطان صاحب نے لکھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تو پہلے فرما دیا تھا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، تو تو نے جلد بازی کی، نہ رکا، بار بار عرض کی، پھر تو نے دیکھ لیا کہ پوزیشن کھائی. لیکن اب دیکھیے اگلی بات سنی، حیران کون؟ فرمایا یاد رکھ اے موسیٰ علیہ السلام، یاد رکھ میرا جلوہ امانت ہے، میرا دیدار امانت ہے. سب سے پہلے میرا محبوب دیکھے گا اور میرے محبوب کی امت دیکھے گی، پھر دروازہ کھل جائے گا، پھر ہر کوئی دیکھے گا مجھے. یہ بات کو سمجھ نہیں آتی، ایک بات کر کے جان چھڑا لے. یہ بات کو سمجھ نہیں آتی کہ سب سے پہلے میرا دیدار امانت ہے، میرا محبوب دیکھے گا، پھر میرے محبوب کی امت دیکھے گی، پھر ہر کوئی دیکھے گا. اس حدیث کو علامہ صاحب نے اب کیسے کوٹ کیا ہے؟ فرماتے ہیں زمانہ آیا ہے بے حجابی کا. اب وہ زمانہ آ چکا ہے، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس پہ اب وہ اراض آشکار ہوگا. گزر گیا اب وہ دور ساقی چھپ کے پیتے تھے پینے والے، وہ دور گزر گیا اب وہ دور ساقی چھپ کے پیتے تھے پینے والے. بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا، ہر کوئی بادہ خار ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا نا، یا اللہ یہ محبوب تو دیکھے گا، یہ امت بھی دیکھے گا. محبوب کی بات سمجھ آتی ہے، محبوب دیکھے گا، یہ امت بھی دیکھے گی. حقیقت میں سوئے پڑے ہیں. میری گزارش ہے جاگو، جاگ کے بات سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، تجھے پتہ نہیں کہ میرے محبوب کی امت کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری تعریفیں کر رہا ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات کر کے انکار کر رہے ہیں. قربان جاؤ، اللہ تعالیٰ ہماری تعریفیں کرے اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات کر کے انکار کریں. اللہ کا فرمایا موسیٰ علیہ السلام یاد رکھ، لولا محمد و امتہ. سنیے ذرا، حدیث قدسی ہے، لولا محمد و امتہ، اگر میرا محبوب نہ ہوتا اور اس کی امت نہ ہوتی. اب امتی ہے یہ ہماری بات ہو رہی ہے نا. اگر میرا محبوب نہ ہوتا اور اس کی امت نہ ہوتی، لما خلقت الجنت ولا النار، نہ میں جنت پیدا کرتا نہ دوزخ پیدا کرتا. ولا الشمس ولا القمر، نہ سورج نہ چاند، ولا اللیل ولا النہار، نہ دن نہ رات، ولا ملک مقرب ولا نبی مرسلا، کوئی مقرب فرشتہ نہ ہوتا، کوئی نبی رسول نہ ہوتا. سن لے اے موسیٰ علیہ السلام، سن لے، ولا ایاک، تو بھی نہ ہوتا اگر میرا محبوب اور اس کی امت نہ ہوتی. حالت یہ ہے، ہم کیسے بیٹھے ہیں کہ نبی نہ دیکھ سکا. یہ جان چھوڑانے والی بات ہے یار. خدا را ظلم ہے یہ نہیں، اتنی بھی عقل نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دی یا اللہ پھر ایسی بات ہے نا، اگر تیرا دیدار محبوب کی امت کو ہے پھر مجھے امتی بن. وہ دیدار کے لیے امتی بننا چاہتے ہیں اور ہم جان چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات کر کے اللہ نہیں ملتا، نبی نہ دیکھ سکا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. بات سمجھو، حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام امتی بننا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بارے میں کسی عاشق نے لکھا ہے، سارے نبی خدا تو منگدے گئے دعائیں، یا رب سانو امتی محبوب دا بڑھنے. اللہ نے دل بخشی کے یہی پیغمبری ہے، اج آمنہ دے چاندی تشریف آوری ہے. تو حضور علیہ السلام
جب عرض کیا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا دیدار میں نے تو کر لیا، تو تجھ جیسا حسین کوئی نہیں، تجھ جیسا حسین کوئی نہیں، تو میں چاہتا ہوں میری امت بھی دیکھے۔ اب امت کیسے دیکھ سکتی ہے کہ تجھ کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ روشن کرنی پڑے گی، بغیر دل کی آنکھ کی دیکھ نہیں سکتا۔ تو دل کو روشن کرنے کے لیے تیرا ذاتی نام ہے جو دل کو چمکا دے گا، دل کی آنکھ کھول دے گا، پھر میرے امت بھی دیکھ لے گی۔ یا اللہ تب میں نے وظیفہ مانگا، یہ اسمزاد مانگا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو پہلی وحی کا نزول ہے۔ اقرا باسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، یہ پہلی وحی کا نزول بھی ہے، اور یہ اسم اعظم تو معراج کے رات تحفہ بھی مانگا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب تیرے پاک ہے، میرا نام، میری ذات پاک ہے، میرا نام پاک ہے۔ اللہ بھی پاک ہے، اس کا نام بھی پاک۔ اسم اللہ شیء طاہر، اسم اللہ، یہ اسم اللہ ہے نا، اللہ کا نام ہے۔ اسم اللہ شیء طاہر، یہ تو پاک ہے۔ لا یستقر الا بمکان طاہر، اس سے بغیر پاک مکان کے قرار نہیں آتا۔ عرض کی یا اللہ پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا جو اسم اعظم کا ذکر کرے گا دل کو روشن کرنے کے لیے، میرا جلوہ دیکھنے کے لیے، اس کے لیے پہلے 50 نماز اور 6 مہینے کے روزے ہیں تاکہ اس کے وجود پاک ہو، پھر یہ ذکر، پہلے وجود پاک ہو پھر یہ ذکر ہو۔ اب اس بات کا حوالہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، آقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ ہم تو ماضی میں چلے گئے، آج کی بات، وضو کرو نماز کے لیے، نماز پڑھو ذکر کے لیے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال ذکر کرو۔ روزے رکھو، روزے رکھنے کے بعد کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، حج کرو، حج کے بعد کیا کرو؟ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ حج سے فارغ ہو جاؤ تو ذکر کرو، جیسے تمہیں طریقہ کار ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لو ذکر کرو، روزے رکھو ذکر کرو، حج کرو ذکر کرو۔ اور یہ وہ عمل ہے۔ اولل الالباب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند لوگ کون ہیں؟ اولل الالباب، عقل مند لوگ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال ذکر کرتے ہیں، وہ عقل مند لوگ۔ آقا پاک نے تو قبول کا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو حسین ذات ہے کوئی نہیں، تو 50 نماز 6 میں روزے رکھیں گے۔ یہ تو واپسی پھر کیا ہوا؟ وہ واپسی میں پتہ کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے محفل میلاد سجائی تھی نا، پہلے محبوب کی محفل سجائی، محفل میلاد، اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا۔ کون سا؟ أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، یہ تعارف ہو رہا ہے، یہ محفل میلاد بنائی جا رہی ہے، ثم جاءكم رسول، تمہیں پہلے